اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارِكْ وسلم۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی مولانا محمد عاطف صاحب نے بہت اچھے اور مدلل انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اظہار کریں، اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام آزادی ہے۔ آزادی کے اندر رہ کر انسان وہ کام کر سکتا ہے جو قید کے اندر رہ کر نہیں کر سکتا، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، دنیا کے ساتھ دنیا داری کے معاملات ہوں یا دینداری کے ہوں، بہت ساری چیزیں آدمی قید کے اندر رہ کر جس کو آزادی نہیں وہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم پڑھیں، پورا قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کے اندر فضائل بیان فرمائے گئے ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر فضائل اس لیے، شاید احکام اس لیے نہیں تھے، وہاں پہ آزاد ریاست نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ طیبہ خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام وجود کے اندر آیا، تو پھر حکم آیا، جہاد کا بھی آیا، حج کا بھی آیا، زکوٰۃ کا بھی آیا، بہت سارے احکام وہ تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھے اور مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ جہاد کا بھی حکم مدینہ منورہ کے اندر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عمل بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیا۔ لیکن مدینہ طیبہ جو ایک ریاست تھی، ایسی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ پلیٹ کے اندر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس ریاست کے قیام کے لیے مکہ مکرمہ کی وہ تکالیف اور ظلم کا برداشت کرنا، وہ سب کچھ اس میں شامل تھا۔ مدینہ منورہ آئے، آزاد ریاست کا قیام ہوا، اس کے بعد تقریباً 1400 سال بعد یہ پاکستان خالصتاً اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ریاست پاکستان کا وجود مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ جس طرح ایک مشہور ہے کہ ایک پتھر تھا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا، اس پر ایک آدمی نے ضرب لگائی، نہیں ٹوٹا، دوسری ضرب لگی، نہیں ٹوٹا، تیسری ضرب لگائی، نہیں ٹوٹا، 10ویں جب آخری ضرب لگی تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اس آخری ضرب لگانے والوں نے کہا، ہماری ضرب سے یہ پتھر ٹوٹا ہے، تو ایسا نہیں تھا، اس 10ویں چوٹ کے پیچھے 9 چوٹیں بھی تھیں۔ تو پاکستان مجھے اور آپ کو جو ملا، صرف اور صرف 1947 کے اندر آزاد ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آزاد ہوا۔ اس کے پیچھے تاریخ ریشمی رومال، اس کے پیچھے تاریخ آزادی، 10,000 علماء کا خون،
ایک ہی دن میں بہایا جانا، لوگوں کا ہجرت کرنا، قربانی دینا، وہ سب کچھ اس کے اندر شامل تھا۔ تب مجھے اور آپ کو یہ پاکستان کا وجود اللہ رب العزت نے ایک پاک ریاست کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہمیں یہ پاکستان قربانیوں سے ملا، اور یہ قربانیاں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے کابرین، ہمارے علماء سب نے مل کر قربانیاں دیں، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ہجرت کی، پاکستان تشریف لائے۔ وہ بہت سال پہلے کی قربانیاں لے کر اور وہ شروع ہوئی، تو تب مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں ایک پاک ریاست نعمت کے طور پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد، پاکستان ہمارے اکابرین نے بنایا تھا، اور آج ہمارے اکابرین پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ پاکستان کو بنایا بھی ہم نے تھا، پاکستان کو بچایا بھی ہم نے ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا خون اگر لگ جائے اور پاکستان بچ جائے تو یہ سودا سستا ہے، اللہ کی قسم مہنگا نہیں ہے۔ پاکستان کا دفاع کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے دفاع کے اندر لگے ہوئے، پاکستان کی جغرافیائی حدود کا دفاع کر رہے، چاہے وہ اداروں کی شکل میں ہو، فوج کی شکل میں ہو، ایجنسیز کی شکل میں ہو، جو بھی جس شکل میں بھی پاکستان کا دفاع کرے گا، ہم اس کو سلام عقیدت پیش کریں گے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، ہیں، اور قیامت کی صبح تک ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ 14 اگست کو مرکز اہل سنت والجماعت اور مرکز اہل سنت والجماعت کی زیر سرپرستی ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس 14 اگست کو یہ تقریب کر کے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور قیامت کی صبح تک پاکستان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری نسلیں بھی پاکستان کی بقا پر قربان۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان پوری دنیا کے اندر ہماری شناخت ہے۔ میرے عزیز طالب علموں، میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری دنیا کا آپ وزٹ کر لیں، پوری دنیا کے اندر گھوم لیں، جتنا دین، جتنی دینداری اب بھی پاکستان میں ہے، وہ کسی دنیا کے ملک کے اندر اتنی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے پاکستان کو نوازا ہے، پوری دنیا کے اندر شاید کوئی ملک ایسا نہ ہو جس کو اللہ رب العزت نے دین اور دنیا دونوں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا، پاکستان پر اپنا تن من دن قربان کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔